اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت بھی کرو اور اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ بھی فرماؤ۔ یہ ساری زندگی کا کام ہے، ایک دن کا کام نہیں کہ جی چلو ہم بھی اسی طرح کتے کو کھلا دیں گے اور اس کو خدمت کر دیں گے، ہم بھی معاف ہو جائیں گے، نماز ساری زندگی پڑھنے کے نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے۔ اس امت کو اللہ نے کیسی بنایا؟ درمیانی امت ہے، معتدل امت ہے۔ ہم سب کا مزاج الٹا ہے، ہم اپنے مزاج سے چلتے ہیں ہر چیز کو لے کر۔ جب عبادت میں لگتے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، لگ گئے نہیں۔ اور کبھی لگے مخلوق کی خدمت میں، نماز ہی چھوڑ گئے نہیں۔ دونوں کو خیال رکھنا ہے، نماز بھی ہو، اللہ کی اطاعت بھی ہو اور اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ بھی ہو۔ دونوں کے حقوق کرنے کو، دونوں ترازو ہیں بس ایک طرح کے، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، کوئی سے کو جھکنے نہیں دینا۔ کبھی اللہ کی اطاعت کی طرف ہوں، کبھی مخلوق کی خدمت کی طرف ہوں، کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں، کوئی معاملہ ہمارے سے چھٹ نہ رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دعائیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص کسی مخلوق، کسی آدمی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، کسی کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کسی کی کوشش میں لگا ہوا ہے، فرمایا اللہ بھی اس کی حاجت میں لگے رہتے ہیں کہ تم کسی کی حاجت میں لگے ہو تو اللہ تمہاری حاجت میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت بڑی چیز ہے، خدمت سے آدمی بہت آگے پہنچ جاتا ہے جس کا ہم اور آپ کو اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بہت ساری چیزیں سیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں سے بڑی چیز جو سیکھی ہے وہ خدمت سیکھی ہے کہ کس طرح لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، رات کو اٹھتے تھے اور جاتے تھے ایک بڑھیا کے گھر میں، اس کے یہاں کوئی کھلانے والا نہیں، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں، بوڑھی عورت، کوئی انتظام نہیں کر، ایسی بہت ساری ہوں گی آج بھی۔ وہ گئے اور رات کو اس کے گھر کا کھانے کا انتظام کیا، کھانا تیار کیا اور خدمت کی، پانی رکھا، ساری چیزیں رکھ کر چلے گئے۔ حضرت عمر کو پتہ لگا یہ آدمی ہیں وہاں جاتے ہیں روزانہ، تو انہوں نے کہا یار اس کی خدمت تو مجھے بھی کرنی چاہیے، لیکن یوں نہیں پتہ اس سے پہلے کون کرتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر پہلے چلے گئے اور اس سے پہلے کر کے چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ان کو آخر دم تک پتہ نہیں لگا کون خدمت کر کے جا رہا ہے۔ ایسی خدمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو مدینہ کے اندر 100 گھر ایسے نکلے، کتنے؟ 100 گھر ایسے نکلے جو ان کے خرچے سے چلتے تھے۔ کتنے گھر؟ 100 گھر۔ اگر ہم ایک ایک فیملی کی، ایک ایک گھر کی اس طرح ذمہ داری لے لیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں بڑا مسئلہ ہے، کوئی مشکل، اس طرح ہم کسی کی رعایت کریں گے اور کسی کی خدمت میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بھی اتنے کھول دیں گے۔ ہم سوچتے نہیں ہمارے پاس تو اتنے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ نہیں، آپ پہ جتنی گنجائش ہے اتنی خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ ایک آدمی حضرت عثمان کے پاس آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، فرمایا جی تمہارے تو مزاریں ہیں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم خرچ کر دیتے ہو، ہمارے پاس تھوڑا سا ہے۔ فرمایا ارے بھائی تم اچھے ہو ہم سے، غریب آدمی سے کہا، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں، ہم اس میں سے 10,000 کر دیتے ہیں، کیا ہوا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہارے پاس 100 ہوتے ہیں، تم نے 20 کر دیے، تم نے تو ہم سے زیادہ کر دیے، تم نے تو کس سے زیادہ کر دیے؟ تم نے تو کس سے زیادہ کر دیے؟ ہم سے زیادہ کر دیے۔ تو یہ نظام ہے کہ آدمی کے خرچ، ہر مالدار اپنے مال میں سے تھوڑا ہی خرچ کرتا ہے، جتنا بھی بڑا مالدار ہوگا وہ اپنے مال میں سے اتنا خرچ کرے گا۔ ہمارے پاس جتنا ہے ہم اس میں سے خرچ کریں، ہمارے پاس 1000 ہیں، 500 ہیں، 100 ہیں، ہم اس حساب سے نظام بنائیں کہ ہمیں اپنا بھی کام چلانا ہے، اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی کام چلانا ہے، بلکہ انسانیت کا کام چلانا ہے تاکہ ان کو بھی ہماری وجہ سے نفع پہنچے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بڑھیا آدمی تم میں وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، سب کو نفع پہنچانا یہ مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ سب سے پہلا کام ہے کہ اپنے آپ سے ساری انسانیت کو نفع پہنچائے۔ نفع کیسے پہنچے گا؟ نفع کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، قدم بڑھانے پڑیں گے، ساتھ ملنا پڑے گا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ اکیلا کرنے چاہیں نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے امت کو معتدل بنایا اور امت بنایا۔ امت کہتے ہیں ایک ساتھ چلنے والوں کو، ایک ساتھ رہنے والوں کو اور اچھی طرح سارے کام ساتھ کرنے کو، یہ ہوتی ہے امت۔ ایک دو آدمیوں کا نہیں نام کہ ایک آدمی کا نام امت ہے، فرمایا پوری جماعت کا نام امت ہے، اور پوری امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام امت ہے۔ یہ سارے مل کر جب کریں گے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر ایک ایک آدمی، دو دو آدمی کرنا چاہیں تو سارے کام مشکل نظر آئیں گے۔
تو جیسے ہم اس کو تو مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلا ہمیں کہیں 10,000 روپے دینے ہیں، کتنے آپ سے کہیں کہ جی مشکل ہو جائے گا میرے سے، تو ابھی کہیں کہ بھائی چلو 20-30 آدمی ہیں، 10,000 کرنے ہیں، کسی نے 200 نکالے، کسی نے 100 نکالے، اگلے کا بہت بڑا کام حل ہو گیا، اور ہماری جیب سے کتنے گئے؟ 100 روپے، اگلے کا کیا ہو گیا؟ 10,000 پہنچ گئے۔ تو یہ نظام ہے سب کے ساتھ چل کر ایک ساتھ رہنے میں، یہ بڑا ایک تو برکت بھی ہے ساتھ چلنے میں، اور ساتھ چلنے میں نفع بھی زیادہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ پیسے ہی ضروری ہیں خدمت کے لیے، یہ بھی شرط نہیں، بس نیت ہو آدمی کی۔ غریب آدمی بھی خدمت کر سکتا ہے، جس کے پاس 1 روپیہ نہیں، وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ خدمت کر سکتا ہے، اپنی جان لگائے، اپنی جان سے خدمت پیش کرے۔ صرف یہ نہیں کہ مال بڑی چیز ہے، مال نہیں، اصل تو کیا لگانا ہے؟ جان مقصود ہے۔ تو مال تو اس لیے کہتے ہیں کہ مال سے محبت ہوتی ہے، تو اس لیے آدمی کو جان بھی لگانا، مال بھی لگانا، اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچانا، یہ اصل چیز ہے جس کو ہم آج تک بھولے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خدمت ہے، اور یہ اللہ کی بڑی فرما برداری ہے کہ ہم اس کے مخلوق کے ساتھ اطاعت کا، اس کی مخلوق کے ساتھ اس کی خدمت کا معاملہ کریں۔ تو اس لیے ایک تو ہم سب نیت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ایک تو ہم اللہ کے حقوق کو ادا کریں، دوسرے اس کے مخلوق کے جو حقوق ہمارے ساتھ ہیں اس کو ہم سب پورا کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے؟ جب یہ سارے کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں گے جس کا ہم اور آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیسے خرچ کرنے سے پیسے ختم ہو جائیں گے، جب ہم دین کی راہ میں اور لوگوں کی خدمت کے لیے پیسہ جو بھی خرچ کریں گے، یہ تو بات بالکل پکی ہے، وہ پیسے ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال سنیے، حضرت علی